اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا رب کا انعام ہے۔ فرمایا جب موت آ جائے گی اس وقت پتہ چلے گا میرے دن کتنے قیمتی گزرے ہیں، میں نے ضائع کر دیے، میری راتیں کتنی قیمتی گزری ہیں، میں نے جوانی کہاں لگا دی ہے، میں نے جسم اپنا کیسے پرانا کر دیا ہے، اس جسم کو میں نے اچھے کاموں میں خرچ ہی نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں جب زندگی ہو پھر اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھتے ہوئے نیک کام کرتے رہا کرو۔ ماہ رمضان سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو جمع فرماتے تھے اور انہیں خطبہ دیتے تھے تاکہ آنے والے مہینے کی عظمت اجاگر ہو اور ان کے دل میں شوق پیدا ہو، آنے والی ساری امت کے دل میں شوق پیدا ہوتا رہے کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ، یہ پورا مہینہ، اس کے دن اور اس کی راتیں، فرمایا کہ اس کی فجر، اس کی ظہر، اس کے گھنٹے، اس کے منٹ، فرمایا ہر لمحہ ہی عظمت اور شان والا ہے۔ تو اس لیے حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شعبان، یعنی شعبان کے آخری دن کے اندر، آگے ماہ رمضان آنے والا تھا، تو آخری دن میں حضور نے خطبہ دیا، اور خطبہ کیا دیا؟ فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اب خطاب قیامت تک کی امت کے لیے ہے، فرمایا اے لوگو تم پر ایک بہت بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، اور وہ مہینہ فرمایا کوئی عام مہینہ نہیں، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی وجہ سے بھی بہتر ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، حضور نے فرمایا اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، وقیامہ لیلۃ تطوعا، فرمایا کہ اس کے رات کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا ہے، یعنی سنت بنایا ہے، تو یہ دن اور رات کا نصاب دے دیا کہ یعنی دن کو روزہ رکھنا، رات کو نماز تراویح پڑھنا، ایسے ہے کہ نہیں؟ حضور نے نصاب دے دیا ماہ رمضان گزارنے کا، کہ گزارنا کیسے ہے، یہ نہیں کہ کنجوسی والی تراویحیں پڑھنی ہیں، 5-6 پڑھ کے نس جانا، 8ویں تے ویسے صف توڑ کے آس پاس بندے کا دماغ خراب کر کے نس جانا ہے، یہ کوئی تراویح نہیں، ایسی تراویح کی رب کو ضرورت ہی نہیں کہ جو بندہ کسلا کے آئے اور جیسے رب پر کوئی احسان کر رہا ہے 8 پڑھ کے، بھائی ایسی تراویح، نہ تو یہ تراویح قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ تراویحاں وہ جو احادیث سے ملتی ہیں، جو خلفائے راشدین کے عمل سے ملتی ہیں، وہ 8 تراویح نہیں بلکہ وہ تو 20 تراویح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ شریف کے اندر آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو اپنے آپ کو بڑا منسوب کرتے ہیں مگر تراویح کی بات نہیں مانتے، وہ 20 پڑھتے ہیں، یہ 8 پڑھتے ہیں، وہ جناب ضاد پڑھتے ہیں، ورضالین یہ ضاد پڑھتے ہیں، پتہ نہیں، یا تو پھر منسوب ہی نہ کریں، اگر ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو پھر ان کی ہر بات کو مانیں، مگر اصل میں پرابلم یہ ہے وہ پھر بھی مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں۔ غیر مقلد کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لگام ہی نہ ہو، جدھر منہ آئے منہ پٹی جائے بندہ ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، جدھر دل آئے، جو دل میں آئے، جو دل مانے، جو سہولت دل کو لگے، دماغ کو لگے، اس پر عمل کر لینا، جو ذرا مشکل لگے اس کا انکار کر دینا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے، مگر اہل سنت کا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم کہتے ہیں جو اللہ نے فرما دیا، جو اس کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، جو انہوں نے حکم دے دیا، ان کے پیاروں نے جو ہمیں رہنمائی دے دی ہے، اور پھر ائمہ اربعہ نے جو ہمیں رہنمائی دے دی، بالخصوص جن کے ہم مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے جو ہمیں رہنمائی دے دی ہے، ہمیں پھر ادھر ادھر دیکھنے کی
ضرورت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جس راستے پر ہیں وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم سیدھا جنت میں جانے والا ہوتا ہے. حضرات محترم، دن اور رات کا نصاب فرمایا دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو. اور وہ شخص جو اس مہینے کے اندر نفل پڑھتا ہے، ایک روایت میں تو یوں آتا ہے نفل کا ثواب سنت کے برابر اور سنت کا ثواب فرض کے، مگر اس روایت میں یوں ہے جو نفل پڑھتا ہے اس مہینے کے اندر کمن ادا فریضۃ فیما سوا ہو، وہ ایسے ہے جیسے اور دنوں میں اس نے فرض ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شخص جو اس مہینے میں ماہ رمضان شریف کے اندر فرض ادا کرتا ہے ایک فرض، وہ ایسے ہے جیسے اور مہینوں میں کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا ہو، وہ ایسے جیسے اور مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں. کتنے؟ ایک فرض اس مہینے میں ادا کرنا 70 فرضوں کے اتنی اس مہینے کی شان ہے. اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے. تو یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بندہ اس میں صبر کرتا ہے، روزے دار کھانے پینے اور جماع سے انسان صبر کرتا ہے تو یہ صبر کا مہینہ ہے. اور یہ صبر کھانے، ویسے تو صبر نہیں ہوتا پانی کی پیاس لگی ہو اور کھانے کی طلب ہو، برداشت نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے اللہ ہر ایک کو صبر عطا فرما دیتا ہے. ایمان پختہ ہونا چاہیے. ایمان کبھی دیکھا ہے بولے نا ہارڈ مہینے کے اندر کوئی مرا روزہ رکھ کے؟ اگر ہارڈ میں کوئی نہیں مرا تو انہیں دنوں کیوں مر جائے گا بھائی؟ بہانے خوریوں سے کام نہیں چلے گا. اللہ نے جو حکم دے دیا اس پر عمل کرنا پڑے گا. اب کیا ہے؟ فرمایا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. یقیناً ہمدردی کا مہینہ ہے. اس کے اندر انسان مسلمان اہل اسلام صدقات خیرات زیادہ دیتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. زیادہ نہیں بھی دے سکتے کچھ تو کم از کم فطرانہ تو ضروری نکالتے ہیں. تو ہمدردی کا یہ مہینہ ہے حضور نے فرمایا. اور پھر حضور نے فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مومن کا رزق ایک تو ہے نا یعنی مہنگائی کر کے کچھ یعنی اشیاء مہنگی ہوگی، کچھ بندے مہنگے ہو گئے. ایمنا جی راجد، کچھ چیزیں مہنگی ہو گئی، کچھ بندے مہنگے ہو گئے. یعنی اب گاہک کو چپ کروانے کا یہ بہترین جملہ ہے. ریٹ اپنی مرضی کا مانگ لو، 10 والی چیز کو 100 میں بتا دو. اگر بولے تو اسے کہہ دو مہنگائی کیا کریں جی، مجبوری ہے جی. اگرچہ وہ چیز پہلے سٹاک ہے 10 روپے میں آئیے، کوئی ہمدردی. ایک تو ہے نا ظلم زیادتی میں اپنے رزق کو بڑھانا، وہ برکت والا رزق نہیں ہوتا. اور ایک ہے وہ کہ جو اس مہینے میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. اور پھر یہ مشاہدہ ہے، اب مومن سے مراد عام ہے. یہ نہیں کہ صرف بزنس مین کا رزق بڑھتا ہے، تاجر کا رزق بڑھتا ہے، دکاندار کا رزق بڑھتا ہے. نہیں، فرمایا ہر امیر اور ہر غریب کا رزق بڑھتا ہے. وہ نعمتیں جو اس مہینے میں امیر بھی کھا سکتے، غریب وہ سیر ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ غریب اور امیر دونوں کا رزق اس مہینے کے اندر اللہ بڑھا دیتا ہے. تو ذات محترم اس کے بعد فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطاری کرائے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ. حضرت محترم فرمایا جو شخص کسی کو روزہ افطاری کرائے گا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وعتق رقبتہ من النار، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجر شیء، فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ہے اللہ اس کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. اور جس نے روزہ افطاری کرائی ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. اور پھر صحابہ کرام علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلنا ناجد ما نفطر به صائما، کہ اگر بندے کے پاس کچھ نہ ہو مگر وہ چاہتا ہو، غریب ہے بندہ، وہ روزہ دار کی اچھی افطاری نہیں کرا سکتا، وہ افطار پارٹی نہیں کر سکتا، کسی ایک روزہ دار کی بھی صحیح طریقے سے ضیافت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اگر ثواب کا طلبگار ہے، چاہتا ہے مجھے ثواب مل جائے، تو حضور یہ ثواب کیسے پا سکتے ہیں؟ اب حضور نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن
او تمرتن او شربت من ماء، فرمایا کہ وہ شخص فرمایا صرف دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، یا ایک کھجور سے افطاری کرا دے، یا شربت کا ایک گھونٹ دے دے۔ فرمایا کہ جو شخص سادے پانی کے ساتھ بھی افطاری کسی کو کرا دے گا تو اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی وسعتیں ہیں اسلام کے اندر۔ اور فرمایا کہ جو سیر کر کے افطاری کرائے اور روزے دار کے پیٹ کو بھرے تو حضور فرماتے ہیں سقاہ اللہ من حوضی شربت لا یظمأ، اللہ میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائے گا جو افطاری کرانے والا ہے کہ پھر پانی پینے کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے، اس کا اول رحمت ہے اور اس کا درمیانی مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ اور وہ شخص کہ جو یہ دکانداروں کے لیے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، ان لوگوں کے لیے یہ حدیث پاک ہے، یہ آخری جو جملہ ہے یہ قابل عمل ہے۔ کیا فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، وہ شخص جو اپنے ملازم سے اس مہینے میں کم کام لیتا ہے، سمجھ گئے؟ ہمارے بھی ہوتا ہے نا، اور دیوں کی بنسبت ماہ رمضان میں زیادہ کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رش لگا ہوا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنے ڈھیلے ہو چکے ہو۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث بات میں حضور نے فرمایا جو شخص اپنے ملازم سے کم کام لے اجرت پوری دے، روزے کی وجہ سے کم کام لے اور اجرت پوری دے تو ثواب کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ ایسے مالک کو جہنم سے بھی آزادی عطا فرما دے گا۔ یعنی ملازم سے کم کام لینے کی اتنی برکت ہے اس مہینے کے اندر تاکہ اسے بھی اللہ رسول کے دربار میں جھکنے کا موقع ملے، روزہ رکھنے کا موقع ملے، نمازیں پڑھنے کا موقع ملے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ابھی یہ گھڑیاں بھی بابرکت ہیں اور آگے نیکیوں کا موسم بہار جو آ رہا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر تو رب کی رحمت ہر ٹائم آواز لگا رہی ہوتی ہے، مانگو کوئی ہے مانگنے والا۔ فرمایا کہ اب دیکھو نا، برتن جب بارش برستی ہے، برتن آپ اس کے اندر رکھ دیں، اگر ایک برتن سیدھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ادھر اس کا پیندہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے اندر پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ گویا کہ وہ برتن اس بارش کو اپنے اندر جو ہے حاصل کر رہا ہے اور وہ فیض حاصل کر رہا ہے برتن۔ اور اگر برتن پڑا تو بارش میں ہو مگر الٹا ہو تو پھر کیا اسے فیض ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس کے اندر پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ برتن بھی سیدھا ہو مگر اس کے پیندے میں سوراخ ہو پھر بھی فیض نہیں رکتا۔ تو فرمایا دل کا جو برتن ہے اس کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا پیندے میں سوراخ سے صحیح سالم ہونا بھی ضروری ہے۔ جب اس انداز میں بندہ ماہ رمضان گزارتا ہے تو فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، فرمایا گناہوں سے اس دل کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو آئے تو صحیح نا، نماز پڑھے تو صحیح نا، تراویح پڑھے تو صحیح نا، نہیں کھڑا ہو سکتا بندہ تو بیٹھ کے سنے، آئے تو جھک کے تو صحیح نا، فصلی نمازی نہ بنے بلکہ اصلی نمازی بنے۔ فرمایا جب انسان اصلی نمازی بن کے رب کے دربار میں خشوع اور خضوع کے ساتھ آتا ہے، خدا کی قسم ہر قدم پر برکتیں ملتی ہیں۔ اور کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہ